وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو، جو ان امتحانات میں سے گزرے، سختیاں جھیلے، بھوک کی سختی جھیلے، خوف کی کیفیت کو برداشت کرے، جانی اور مالی نقصانات کو جھیلے اور برداشت کرے، ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ بالآخر ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ جب امتحان انتہا کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید شروع ہو جائے گی۔ غزوہ خندق جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے مجموعی طور پر ان کی آزمائش کا کلائمیکس تھا۔ حضور کے لیے ذاتی طور پر آپ کے لیے سختی جو ہے وہ کلائمیکس پر تھی طائف کے دن، ذاتی طور پر جو تکلیف آپ کو وہاں پہنچی ہے پوری زندگی نہیں پہنچی۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا، حضور آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا ہے؟ وہ سمجھتی تھی کہ آپ یوم احد کا ذکر کریں گے، جس میں آپ مجروح ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ بھی خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، شدید ترین دن۔ حضرت عائشہ، اس کی عمر کم تھی، انہیں نہیں پتا تھا مکی دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مکی دور میں کم سن تھی، لہذا ان کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے سامنے کا واقعہ تھا یوم احد، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین وقت طائف کا تھا، وہ سختیاں جھیلی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن آ گئی ہے حضور کے لیے۔ ہجرت کی شب آپ نکلے ہیں اور بیٹھے ہوئے پہرے دار وہ دیکھ نہیں سکے، اور آپ جا کر غار ثور میں روپوش ہوئے تو وہاں نہانے پر پہنچ کر بھی لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اثناء سفر ہجرت میں 2 مرتبہ وہ اونٹ جو تھے ان کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر، اور سراقہ ابن مالک جو ہے، جو 100 اونٹوں کے انعام کی امید میں پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کی بھی گھوڑے کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر 2 دفعہ۔ لہذا پھر آخر کار وہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی ہے، اور حضور نے فرمایا اے سراقہ وہ دن بھی آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوگے، شہنشاہ ایران کے کنگن۔ اور یہ بات پھر پوری ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، جبکہ فتح ہوا مدائن۔ مدائن جو ہے وہ صدر مقام تھا اس وقت، جیسے کہ آج ایران کا صدر مقام تہران ہے، تو مدائن میں محل تھے اور وہاں خزانے تھے۔ وہ جب مسلمانوں نے فتح کیا اور مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور وہ غنیمت پہنچا ہے مال غنیمت مدینے میں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ سودی مال لا چکے تھے، مجاہدین میں شامل تھے، اور سب سے پہلے کسریٰ کے کنگن جو ہے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے، اے سراقہ وہ جو نبی نے کہا تھا آج یہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہے کسریٰ۔ تو صابرین، بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیتے